اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت چار طبقات کا ذکر کر رہے ہیں، اور چار طبقات کا ذکر کرنے کے بعد ان کے لیے دو شرطیں بیان کر رہے ہیں، کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، اور آخرت کے اندر غم اور خوف سے نجات کا معیار کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، یعنی اس امت والے لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو یہودی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو عیسائی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو صابی ہیں۔ تو یاد رکھیے، مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا جاتا ہے، یہود موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا ہے، اور صابی علماء کے قول کے مطابق یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ تین طبقات تو آپ کے سامنے ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی۔ عیسائی لوگ یہ کون ہیں؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ آتش پرست تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ سورج پرست تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کو زبور دی گئی تھی، یہ داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ مطلب اس کے اندر مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ نبی کی شریعت پر تھے، باقاعدہ پابند تھے، کیونکہ قرآن مجید ان کا تذکرہ اہل کتاب کے اندر فرما رہے ہیں۔ تو پہلے یہ اہل کتاب تھے باقاعدہ، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اندر خرابیاں آتی گئی، ان کے عقائد خراب ہوتے گئے، اعمال خراب ہوتے گئے، اور یہ پھسلتے گئے، خراب ہوتے 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 اس حد تک خراب ہو گئے کہ یہ لوگ باقاعدہ مشرکین کے اندر شامل ہو گئے، اور بعض لوگوں نے ان کو جو آتش پرستوں اور سورج پرستوں کے اندر شامل کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخر میں اپنی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی ذات پر اور روز آخرت پر ایمان قبول کیا ہے، جو ایمان لا چکے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر اور روز آخرت کے اوپر، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو مختصر الفاظ میں بیان کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے توحید اور سنت کو مانا ہے، انہوں نے توحید اور سنت کو مانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ثواب ہے، عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا یحزنون، اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر بعض لوگوں کے دلوں کے اندر ایک شبہ پیدا ہوگا، اشکال پیدا ہوگا کہ قرآن مجید نے مومنوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، صابیوں کو بھی، سب کو ایک کیٹیگری کے اندر شامل کر کے کہہ دیا من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر کوئی بندہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا صابی ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے بھی جو بندہ روز آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے گا اور عمل صالح کرے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ایک مشکل سوال ہے،
اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے دور کی بات ہو رہی ہے، اپنے اپنے دور کی بات. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر قومی یہود، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قومی نصارہ، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قوم سابی. یعنی یہ تین طبقات اپنے اپنے دور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مومنین جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے اللہ کی ذات پر روز آخرت پر ایمان رکھا ہے تو وہ کامیاب ہوں گے، ان کے لیے اجر ہوگا، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دراصل یہودیت، عیسائیت اور سابیت یہ اپنے زمانے کے لیے اور اپنے علاقوں کے لیے مخصوص مذاہب تھے، محدود مذاہب تھے، اور سب کا دائرہ کار ایک مخصوص مدت کے لیے تھا اور مخصوص علاقوں کے لیے تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو یہودیت بھی، عیسائیت بھی، سابیت بھی، یہ سارے مذاہب جو تھے نا وہ کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے. یہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی اور شریعت محمدیہ ان سب کے لیے ناسخ بنی. اور اس آیت کا مطلب پھر یہ ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ یہ لوگ تورات اور انجیل کو اگر واقعی میں قائم کریں گے اور تورات اور انجیل کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ اس امت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں تو اب ان کے پاس تورات، زبور، انجیل کو پڑھنے اور عمل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور ایمان لانے کا تقاضا ہے. حکم یہی ہے بس. اب وہ سابقہ شریعتیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں. تو یہاں پر ذہن کے اندر ایک بظاہر اشکال آ رہا تھا، اس کا میں نے جواب دے دیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے اٹھا دیا تمہارے اوپر، اور وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تھا مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھا دیا تھا فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر الطور، کوہ طور کو، طور کی پہاڑی کو. یعنی ہم نے تم سے پکا اقرار لیا کہ اب توبے کے بعد تم ہرگز ہماری مخالفت نہیں کرو گے. پکا اقرار لے لیا، پکے وعدے لے لیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور حال یہ تھا کہ ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا تھا، یہ ان کو ڈرانے کے لیے. کوہ طور اوپر آ گیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایسے آ گیا تھا جس طرح کے سائبان ہوتا ہے، جس طرح کے بادل ہوتے ہیں، ایسے کوہ طور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اٹھا دیا تھا. اور پھر کہہ دیا تھا کہ توبہ کرتے ہو یا کچل دوں. تو یہودیوں نے کیا کر دیا؟ توبہ کر لی. توبہ کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کر لی، اللہ پھر نہیں کریں گے. پھر اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا خذو، پکڑو، ما، ان احکام کو یا اس کتاب کو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت، طاقت کے ساتھ. وہ احکام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں طاقت سے ان کو پکڑو، یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر لو. یا وہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ہم نے جو کتاب تمہیں عطا کر دی ہے اس کو پکڑو. اس کے اندر جتنے احکامات ہیں سارے احکامات پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جتنا کچھ ہم نے بھیجا ہوا ہے اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی تاکہ تم نافرمانی سے بچ جاؤ اور تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. ایک معنی. دوسرا معنی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی تقوی ہے، اور پچھلی جو آیتیں، پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں کے نزول کا مقصد بھی تقوی ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اور یہاں پر ان لوگوں کے اوپر زبردستی پہاڑ کو مسلط کر کے، معلق کر کے، پھر ان کو زبردستی حکم دینا کہ قرآن مجید یہ اپنا تورات پر عمل کر لو اور کتاب پر عمل کر لو ورنہ تو ہم تمہیں کچل دیں گے، یہ زبردستی نہیں ہے. دیکھیں، اصولی قاعدہ یاد رکھیں،
دین کے اندر کسی کو لانے کے لیے زبردستی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تلوار اٹھا کر کے تم اس کو زبردستی اپنے دین کے اندر کھینچ لو کہ آؤ دین کے اندر ورنہ میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں. نہیں، دین کے اندر لانے کے لیے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے اندر لانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ تو پکی بات ہے. لیکن جب کوئی بندہ دین کے اندر آ جائے اور دین کے اندر آ جانے کے بعد وہ احکام پر عمل نہ کرے تو پھر سختی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پاکستانی ہے، پاکستان سے باہر جا کر کے امریکہ کا ویزا لینا چاہتا ہے، نیشنلٹی لینا چاہتا ہے، تو امریکہ اس کو زبردستی نہیں کہتا کہ تم ہمارے ملک میں آ جاؤ. یا کوئی امریکن ہے، اس کو کوئی پاکستانی نہیں کہتا کہ تم زبردستی اس کے اوپر اس کو کھینچ کر کے پاکستان کے اندر لایا جائے کہ تم پاکستان میں آ جاؤ. کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی انڈیا میں رہنا چاہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہنا چاہتا ہے، کوئی لندن میں رہنا چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ پاکستان میں آتا ہے، نیشنلٹی لیتا ہے، تو پھر قانون وہی چلے گا جو پاکستان کے اندر ہے. اگر امریکہ جاتا ہے تو قانون وہی چلے گا جو امریکہ کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی امریکہ والا پاکستان آ کر کے کہہ دے نہیں جی میں رہتا پاکستان میں ہوں لیکن قانون امریکہ والا ہوگا. یا کوئی پاکستانی وہاں انڈیا میں جا کر کے کہہ دے کہ میں ہوں تو پاکستانی، رہتا تو انڈیا میں ہوں لیکن قانون میرے لیے پاکستانی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں. نہیں، جو جہاں جائے گا قانون وہی لاگو ہوگا. تو اسی طرح اسلام کے اندر لانے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم آ جاؤ. لیکن جب اسلام کے اندر کوئی بندہ اپنی خوشی سے آتا ہے تو پھر وہ سارے قوانین اس کے اوپر لاگو ہوں گے. مطلب شراب پیے گا تو اس کو کوڑے لگیں گے، زنا کرے گا، شادی شدہ ہے سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے، اگر کسی اور کے اوپر تہمت لگائے گا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے قوانین ہیں، کسی کو ناحق قتل کرے گا تو جرم کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ غلطی سے قتل ہوا ہے تو اس سے دیت لی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ آ جائے اور کسی کو قتل کر لے اور پھر جواب میں کہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے لہٰذا مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے. یہ جو جتنی باتیں ہیں نا، یہ اصل میں یہ لوگوں کے ذہن کا اختراع ہوتا ہے. ان کے ذہن اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ذہن سے ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جی دین میں سختی نہیں ہے، یہ مولویوں کے اپنے کام ہے. یہ مولویوں کے کام نہیں ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، اور شریعت کا جو اصول ہے اس کو بنانے والے مولوی نہیں ہوتے، اس کا بنانے والا اللہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، من بعد ذالک، یہ توبہ کرنے کے بعد، رفع کوہ طور کے بعد، کوہ طور تمہارے اوپر اٹھا دیا گیا، تم نے وعدے بھی کر لیے، تم نے اقرار بھی کر لیا، میثاق بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بات بھی تم لوگوں نے مان لی کہ ہم اس کے بعد کوئی جرم نہیں کریں گے. لیکن پھر تم لوگ پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ بار بار تمہیں معاف کرتا ہے، بار بار تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، بار بار تمہیں ڈھیل دیتا ہے، بار بار تمہیں مہلت دیتا ہے. ورنہ اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں ایسے پکڑ دیا جاتا کہ تمہیں چھوٹنے کے لیے موقع نہ ملتا، تمہیں ہلنے کے لیے بھی موقع نہ ملتا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ باوجود ان ساری نافرمانیوں کے پھر بھی تم زمین پر زندہ ہو اور پھر بھی زمین پر تم کھاتے پیتے ہو. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.